نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرقہ ناجیہ کے بارے بیان کیا، فرمایا یہود و نصارہ میں تقریباً 72 فرقے موجود تھے، کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے آگ میں جائیں گے، انہی میں سے بھی ایک ہی فرقہ جو اپنے نبی کو مانتا ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ فرمایا میری امت میں ان سے زیادہ ایک فرقہ ہوگا، 73 فرقے ہوں گے، صحیح البخاری میں ہے، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک گروہ کے، ایک فرقے کے۔ سوال ہوا کہ محبوب وہ کون سا گروہ، کون سا فرقہ ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ آج عمل کر رہے ہیں، وہ فرقہ انہی ساری باتوں پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو حضرات دی وقار توجہ فرمائیے، حج بیت اللہ اور اس میں سے اعلیٰ ترین، عظیم ترین، اچھا ترین اور نبی پاک کے ہاں، صحابہ کے ہاں، اللہ کے ہاں مقام پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ حج بیت اللہ صحیح البخاری میں حدیث ہے 1773 نمبر پہ، اور صحیح مسلم میں 1349 نمبر پہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جس انسان نے بیت اللہ کا حج کر لیا، اللہ نے اس کو توفیق بخش دی اور وہ بیت اللہ کا حج کرتا ہے، فرمایا اللہ کے پاس دینے کے لیے کوئی بدلہ، کوئی جزا ہے ہی نہیں سوائے جنت کے۔ جس کا حج قبول کر لیا گیا، الحج المبرور، موصوف کے ساتھ صفت بیان کی کہ قبول شدہ حج، اللہ کے ہاں کوئی بدلہ نہیں۔ اور یہ حج جس انسان نے کیا اپنے حلال کے پیسوں سے، سنت طریقے کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یوں سمجھ لے کہ یومی ولدتہ امہ، کہ اس طرح سمجھے کہ آج ہی اس کی والدہ نے، اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ جس طرح پیدا ہونے والے بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح اللہ حج کرنے والے کو بھی گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف، صغیرہ ہیں پھر بھی معاف، کبیرہ ہیں پھر بھی معاف۔ دلیل ہے اس کی صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے 1519 نمبر پہ، اور صحیح مسلم میں اغازی کے اندر کتاب الایمان میں حدیث ہے 83 نمبر پہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں محبوب ہاتھ بڑھاتا ہوں، آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، بیعت قبول کیجیے۔ متفق روایت ہے کہ جب ہاتھ بڑھایا، اللہ کے رسول نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہا، بیعت کرنی چاہی، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ مالک یا عمر، کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں محبوب پیغمبر ایک شرط ہے میری، ایک کنڈیشن ہے۔ کون سی شرط ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی ندانی کے وقت میں، اس زندگی کے اندر، کفر اور شرک کے اندر بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے، گناہوں کی دلد، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو وہ گناہ نہ معاف ہو، مجھے کدھر کا فائدہ ہے؟ اسلام قبول اسی شرط پہ کروں گا زندگی کے سارے گناہوں پہ اللہ اپنی رحمت کا پانی پھیرے۔ اگر منظور ہے، اللہ اجازت دیتا ہے تو بسم اللہ کرے۔ آپ نے فرمایا عمر تجھے اس بات کا پتہ نہیں، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حضرات توجہ کیجئے، فرمایا عمر اس بات کا علم نہیں ہے کہ حج بیت اللہ کرنے کی وجہ سے، یا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، یہ دونوں اعمال، اور تیسرا ہجرت کرنے کی وجہ سے، اس میں حج بیت اللہ کے لفظ ہیں، فرمایا بیت اللہ کا حج کرنے کی وجہ سے یا اسلام قبول کرنے کی وجہ سے عمر اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دعا فرمائیں اس بابرکت گھڑی میں، دن بھی قیمتی اور بابرکت، اور وقت بھی اور یہ دن بھی، دعا بلند آمین کہیے، اللہ ہمیں جوانی کے اندر بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سارے گناہ معاف۔ اجازت دی، سوال کیا اللہ کے رسول سے، محبوب یہ بتائیے سب سے افضل ترین اعمال کون سے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان اور جہاد، یہ دوسرے دو چیزوں کے بعد تیسرے نمبر پہ حج بیت اللہ کا کرنا اللہ کے ہاں افضل ترین عمل ہے۔ اب ہماری بات کا آغاز ہوتا ہے کہ انسان حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے،
اللہ رب العزت فرماتا ہے سب سے پہلے اس مقام پہ پہنچ کے یہ کرتا ہے اللہم انی ارید الحج یا انی ارید العمرہ، جو بھی ہے وہ حج تمتع ہے، حج قران ہے، حج مفرد ہے، یہ تو قسمیں ہیں۔ حضرات سب سے پہلا پیغام ہے، یہ اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی بھائی ہوں، اہل تشیع کے ہوں، کوئی بھی مسلک کے ہوں، سارے یہ نیت کریں گے، یہ الفاظ بولیں گے۔ ہمارا پیغام یہ ہے کہ یہ اہل حدیث بھی کہیں گے، پیغام یہ ہے کہ جدھر نیت کے الفاظ ثابت ہیں، جائز ہیں، ضروری ہیں، اللہ کے رسول نے کیے، ادھر کریں۔ بالکل نماز سے پہلے نیت زبان سے کرنا جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول کی ایک ضعیف حدیث میں بھی نہیں آتا۔ سب سے پہلے نیت۔ اب اس نے اپنے قیمتی لباس، ہزاروں کا لباس، لاکھوں کا لباس اتارا، فرمایا کوئی اللہ کے ہاں تخصیص نہیں ہے، امیر ہے پھر بھی 2 ہی چادریں، غریب ہے پھر بھی 2 ہی چادریں، امیر ہے پھر بھی سفید کلر کا لباس، غریب ہے پھر بھی سفید کلر کا لباس، آؤ میرے سامنے آ کے تلبیہ پکارنا ہے، اور پھر تلبیہ بھی ادھر سے ہی پکارنا ہے جدھر سے اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اب علماء سے پوچھیں، مفتیان سے پوچھیں کہ کیا تلبیہ گھر سے پکار سکتے ہیں لبیک؟ نہ، وہ کہیں گے اجازت ہی نہیں۔ جہاز میں بیٹھ کے پکار سکتے ہیں؟ نیکی کا کام ہے، وہ کہیں گے اور ذکر کر، تلبیہ نہیں تو پکار سکتا۔ پھر اعلان ہوگا آپ کے جہاز میں، وہ کہیں گے سر جی وہ مقام آ گیا یلملم کہ جہاں سے تلبیہ پکارنے کی اجازت عنایت کی ہے تاجدار کونین محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انسان کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ تلبیہ پکارتا ہے۔ پیغام ہے کہ ادھر کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، اگلے ہی چوک میں چلے جائیں لبیک یا حسین، اگلے ہی چوک کے اندر چلے جائیں، علاقے کے اندر چلے لبیک یا علی، لبیک یا پیر عبد القادر جیلانی، لبیک فلاں فلاں، ہر قسم کے فرمایا کسی قسم کا تلبیہ اگر پکارنا ہے لبیک کسی کے لیے جائز نہیں۔ لبیک جائز ہے، اجازت ہے تو کہنی ہے صرف ایک ذات کے لیے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور لبیک کا معنی ہی نہیں پتا، جیسے حاضری جی لبیک، عبدالرشید ہے لبیک، اسامہ ہے لبیک جی حاضر، یہ معنی نہیں ہے۔ لبیک ہے کہ جب پکارا جائے، بلایا جائے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں نے بلایا، باپ نے بلایا، بچہ کہتا ہے لبیک یا ابی، بجن میں حاضر۔ کسی کی بات کے جواب میں لبیک کہا جائے، وہ بلائے تو کہے لبیک میں حاضر۔ یہی اللہ رب العزت کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، تو نے مجھے اجازت عنایت فرما دی، اجازت دے کے اپنے گھر میں اندر بلا لیا ہے، اللہ یہ میری سعادت ہے، میں حاضر ہوں۔ جب یہ بندہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے مجھے تیرے سے قربانی چاہیے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ہے ابراہیم لبیک میرے اللہ، ابراہیم تیری قربانی چاہیے، اللہ لبیک، تیرے بیٹے کی قربانی چاہیے، اللہ میں حاضر۔ تو نے اپنے بچے کو ایک بیابان کے اندر چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کے آنا ہے، اللہ میں حاضر۔ تو نے اپنے ختنے کرنے ہیں، اللہ میں حاضر۔ تجھے آگ کے اندر پھینکا جانے لگا، اللہ میں حاضر۔ فرمایا میرے بندو تم ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور پتہ ہے کس گھر؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حضرات سارا منظر اپنے دل و دماغ کے اندر لا کے یہ آیت کا ترجمہ سماعت کیجئے، آیت کا ترجمہ پڑھیے، یقین جانیے کوئی بندہ نہیں جس کا دل نہیں کرے گا اللہ مجھے بھی حج پہ بلا لے۔ انسان تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو تیرے سے بھی میں نے قربانی مانگنی۔ اللہ کس چیز کی قربانی؟ کہا تجھے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑے گا، اللہ میں 40 دن کے لیے حاضر۔ فرمایا تجھے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، اللہ میں حاضر۔ فرمایا تجھے دغا بازی چھوڑنی
چھوڑنی پڑے گی، فریب چھوڑنا پڑے گا، اللہ میں حاضر۔ فرمایا تجھے اپنے کاروبار کو، دکانوں کو تالے لگانے پڑیں گے، اللہ میں حاضر۔ فرمایا تو واپس آئے گا تو ہو سکتا ہے تیری اولاد سے ویسا کام نہ کیا جائے، بزنس کے حالات نیچے آ جائیں، ڈاؤن ہو جائیں، اللہ میں حاضر۔ تو نے 40 دن بلا لیا، میری عبادت کو قبول کر لے، گناہوں کو معاف کر دے، اللہ یہ ساری کی ساری ٹینشنز میں فیس کر لوں گا، اللہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا پھر بندے جب تو نے لبیک کہنا ہے، حاضر ہونا ہے، پھر عبادت کسی اور کی نہیں کی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا جو اللہ نہ دے وہ حسین سے مانگ کے دو دیکھ، جو اللہ نہ کرے نعوذ باللہ وہ حسین کر لیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین۔ فرمایا کڑے چلے داغے تویز تو نے نہیں پہننے، پھر کیا کہنا ہے؟ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، میں اقراری ہوں کہ ساری کی ساری تعریفات بھی اللہ تیرے لیے ہیں، والنعمت ساری کے ساری نعمتیں بھی بولے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اناج اللہ نے اگائے انسانوں کے لیے، فروٹ اگائے انسانوں کے لیے، اللہ نے زمین کو بچھایا انسانوں کے لیے، اللہ نے آسمان کو سامنے اس کے اوپر کھڑا کر دیا انسانوں کے لیے، اللہ نے مویشی جانور اور ڈنگر سارے کے سارے انسانوں کے لیے بنا دیے۔ فرمایا پھر تو نے اقرار کر لیا بیت اللہ کے اندر آ کے، جس کے بارے اللہ نے کہا ہے اول بیت وضع للناس، تو نے اس گھر کے اندر آ کے اقرار کر لیا ہے، ہن دغا بازی نہیں کرنی، دھوکے بازی نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، تو نے خود ہی کہا ہے نعمتیں بھی تیرے لیے، پھر یہ نہیں کہنا تیرا گاما، تیرے گیت گاما یا رسول اللہ، میں کیوں نہ میلاد مناواں یا رسول اللہ۔ فرمایا ساری نعمتیں کھانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کی ہیں۔ حضرات دیکھ لیجئے باب الاستسقاء اٹھا لیجئے، صحیح البخاری کے اندر باب باندھا گیا ہے کہ بارش نہ ہو رہی ہو، جا کے چٹیل میدان کے اندر آپ نے استسقاء دعا کرنی ہے بارش کے لیے۔ ادھر حدیث کے اندر الفاظ ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہم انت الغنی ونحن الفقراء۔ حضرات یہ نحن ضمیر جمع کیا متکلم کی، فرمایا اے اللہ میں اقرار کرتا ہوں تیرا آخری نبی کے ہم سارے کے سارے تیرے در کے فقیر ہیں، نحن الفقراء ہم تیرے در کے فقیر ہیں، انت الغنی اللہ تو دینے والا، تو بے نیاز ہے، اولاد کا اختیار بھی تیرے پاس ہے، عزت و ذلت کا مالک بھی میرا اللہ ہے، جناب کسی کو نفع نقصان آ جائے تو سارے کا سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ فرمایا تو نے لبیک پکار لیا تو پھر یہ سمجھ لے ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے دی شان سن لیجئے، جامع ترمذی کے اندر 828 نمبر پہ روایت ہے، فرمایا ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ وعن شمالہ۔ فرمایا جب بندہ بیت اللہ کے اندر پہنچتا ہے سب سے پہلے لبیک لبیک اللہم لبیک پکارتا ہے، پتھر ہوں، حجر ہوں، شجر ہوں، درخت ہوں، ٹیلے ہوں، لیٹ کے ذرات ہوں، ہوائیں ہوں، پانی کے قطرات ہوں، نبی پاک نے فرمایا ساری کی ساری چیزیں مل کے اس حاجی کے ساتھ لبیک اللہم لبیک تلبیہ پکارتی ہیں، ساری چیزیں۔ فرمایا جدھر جدھر اس بندے کی لبیک کی آواز جاتی ہے قیامت والے دن وہ ساری چیزیں اس کے حق میں گواہی دے کے اللہ سے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کروائیں گے۔ سر جی سارے لباس اتر گئے، سفید لباس، فرمایا اب چہرہ بھی ایک ہی سمت میں کیا جائے، اے نہیں کوئی ملتان، کوئی گولڑا شریف، کوئی اجمیر شریف، کوئی لاہور، کوئی پاک پتن شریف، نہیں نہیں نہیں، ایسی اللہ کو قبول ہی نہیں۔ اللہ کو قبول ہے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اور میں ادھر سجے کھبے ہونا، ادھر ادھر جانا نہیں، حنیفا ایک ہی سمت میں۔ آپ دیکھیں لائیو چلے گا انشاءاللہ حج، وہ دیکھ لیں اس کے اندر ایک ہی سمت، عربی ہو عجمی ہو، کوئی پٹھان ہے، کوئی فارس سے آنے والا ہے، روم سے آنے والا ہے، ایران سے آنے والا، عراق سے آنے والا، سعودیہ کا رہنے والا، پاکستان کا رہنے والا، یمن، لبنان، ایران، امریکہ، کسی بھی ملک کے کونے سے آنے والا، دنیا کے کسی چپے سے آنے والا، وہ کہے گا جی میں بھی دو ہی لباس اپنے زیب تن کر کے ایک ہی سمت چلوں گا، مجھے یہ نہیں کہا جائے گا اے لین عربیاں دیے، اے انگریزاں دیے، اے اردواں دیے، اے نہ ایسا کچھ نہیں، فرمایا ایک ہی سمت میں چلنا ہے تم نے۔ اور ادھر آ گیا حجر اسود، دعا فرمائیے اللہ ہمیں اسے بھی چومنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ قسمت ہے۔
میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس اہل بیت کے فرد اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا اس حجر اسود کو قیامت والے دن اللہ لہو عینان یبصر بہما، اللہ 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، حجر اسود کو 2 آنکھیں، وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، اور اللہ رب العزت اس کو ایک زبان عنایت کرے گا، عطا فرمائے گا۔ تیسری چیز یشہد علی من استلمہ بحق، فرمایا ایک زبان، بالکل ہلکا سا کرنا، چیرنا نہیں ہے، ایک زبان، 2 ہونٹ، 2 آنکھیں، اور یہ پتہ کیا کرے گا؟ جو انسان نے اس کو صرف اللہ کی رضا کے لیے چوما ہوگا نا، یہ یستلمہ بحق یشہد علی، یہ اس کی گواہی اللہ کے دربار میں دے کے اس کو جنت میں داخل کروائے گا۔ صرف اس کو چومنا، پورے کے پورے بیت اللہ میں سے، خانہ کعبہ میں سے جا کے دیکھ لیجئے، کوئی اب وہ رکن یمانی کو چوم رہا ہے، کوئی اس کے اوپر کپڑا اس طرح مل رہا ہے، کوئی اپنے بچے کو اٹھا کے اس کو مل رہا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سیدنا ابراہیم کے پاؤں کے قدموں کے مبارک نشانات کو دیکھ کے اسے چوم رہا ہے، اور سارے ادھر تسی دیکھنا کہیں گے حاجی لا ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، یہ پھر بھی چومتا ہے۔ کہتا بھیا تو مینو ٹریننگ کے اندر انہوں نے سکھایا ہے، مجھے انہوں نے ساری باتیں سکھلائیں، یہ سارے کا سارے باطل عقیدہ۔ چومنا بھی اسے ہے جسے چومنے کا حق دیا ہے، جسے چومنے کی سنت دی ہے تاجدار کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قبراں دے سجدے، بابا جی دی سلیٹی نو چومنا، کپڑوں کو چومنا، حضرات یہ جائز نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے جو کام کیا نبی پاک نے وہی کرنا سنت ہے، اور اسی کا اجر۔ فتح الباری کے اندر حدیث ہے، امام بخاری صحیح البخاری کے اندر لائے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت کی سیر کی، ایک بہت خوبصورت محل دیکھا تو اشتیاق پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا، یار یہ لگتا ہے میرا گھر ہے۔ کہا گیا، عرض کیا گیا محبوب آپ کا بھی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اگر یہ پوچھتے ہیں نا تو یہ آپ کے غلام اور صحابی عمر بن خطاب کا گھر ہے۔ بھائی جان جنت کے اندر ویخا انکار، پھر بھی کہا جائے ایمان اوپر سے لائے، پیسوں کی خاطر، پیسے لینے کے لیے، حضرات سارے باطل عقیدے۔ یہ گھر دیکھا، وہ سیدنا عمر حجر اسود کو مخاطب کرتے ہیں، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں یا حجر انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں مانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، انک حجر، یہ بھی مانتا ہوں تو جنت سے آیا۔ اللہ کے رسول نے بیان کیا یاقوتتان من یاقوت الجنہ، یہ حجر اسود اور رکن یمانی، یہ دونوں جو ایک سائیڈ رائٹ اور لیفٹ، یہ 2 پتھر ہیں، فرمایا یہ عام نہیں ہے، یہ اللہ نے جنت میں سے بھیجے تھے، دودھ سے زیادہ سفید تھے، یہ آدم کے بیٹوں کے گناہوں کو چوس چوس کے، مقناطیسی جیسے طاقت ہوتی ہے وہ کھینچتے ہیں اپنی طرف لوہے کو، فرمایا یہ کھینچ کھینچ کے آدم کے گناہوں کو سیاہ ہو چکے ہیں، وگرنہ یہ جنتی پتھر ہیں اور دودھ سے زیادہ سفید تھے۔ ان کو اس کو مخاطب کیا لا تضر ولا تنفع، فرمایا ماننا نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ قریب سے پوچھا یا عمر پھر آپ اس کو چومتے کیوں ہیں؟ آپ خود ہی کہتے ہیں نفع نقصان کا مالک، پھر چومتے کیوں؟ کہتے ہیں سماعت کر لیجئے، انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، سن لے حجر اسود میں تجھے چومتا ہوں کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ نے تیرا بوسہ لیا تھا، رأیت میں نے خود دیکھا تھا اللہ کے رسول نے تجھے چوما تھا، ما قبلتک اگر اللہ کے رسول نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا عمر کبھی بھی نہ چومتا۔ اور یہی مرفوع حدیث امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر لائے ہیں۔ حضرات مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس کی سند ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہو، سب سے اوتھینٹک روایت ہے، اللہ کے رسول نے اس کا بوسہ لیا اور پتہ کیا کہا؟ فرمایا حجر اسود میں نے تجھے چوما ہے، مجھے اس بات کا علم ہے نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اور میں نے تجھے اس لیے چوما ہے کیونکہ تجھے چومنے کا حکم مجھے میرے اللہ نے دیا ہے۔ فرمایا اس کو چومنا ہے، موقع نہ ملے ہاتھ کا اشارہ کر دینا، اگر موقع ملے چھڑی لگا لینا، اس کے علاوہ کوئی کام جائز نہیں ہے۔ یہ چومتا ہے اور چوم کے طواف شروع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان تم نے دعائیں کرنی ہیں،
ایک دعا حدیث کے اندر آ گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ فرمایا تم نے دعا کرنی ہے، ادھر پکارو گے وہ عربی نہیں جانتا، اس اجمیر کے بابے کو پکارو گے وہ جناب اردو نہیں جانتا، کسی ایران کے بابے کو پکارو گے وہ اردو نہیں جانتا، فرمایا سارے اس کو پکارو جو ساری بولیاں جانتا ہے، اور بولیاں بنانے والا ہے وہ کون؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ حاجی جاتا ہے، اس کا خانہ کعبہ کے اوپر نظر پڑتی ہے، دروازے کے اوپر اللہ نے آیت لکھوائی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ باہر صورت اس نے تو آپ 7 چکر کاٹ لیے ہیں حضرات، 7 سے اوپر چکر نہیں کاٹ سکتا، 7 سے نیچے 5 یا 6 چکر نہیں کاٹ سکتا، شریعت نے پابند کر دیا نبی پاک کی سنت کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، وگرنہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس نے 7 چکر کاٹ کے پیچھے آ کے حجر اسود کو بھی چوم لیا، 7 چکر بھی کاٹ لیے ہیں، مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعتیں نماز ادا کرنی ہے۔ یہ پہلے عمرے کا یا حج کا رکن نہیں تھا، لیکن قربان جاؤں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں، حضرات 18 مقامات ہیں، محدثین نے بیان کے 18 مقامات ہیں۔ عبد العزیز الوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی شرح میں لکھ دی ہے، جب بھی زمین پہ جو رائے سیدنا عمر نے پیش کی، اللہ نے جبریل کو نازل کر کے فرمایا، محبوب جو رائے تیرے صحابی غلام عمر کی زمین پہ ہے یہی تمہارے اللہ کے عرش پہ ہے، یہی رائے۔ وہ آیت آئی تھی نا 18ویں پارے سورۃ مومنون کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اللہ نے انسان کی پیدائش کا نقشہ کھینچا ہے، فرمایا ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ بس اتنی آیت آئی، اللہ نے فرمایا 40 دن تک ہم نے تمہیں منی کا قطرہ تمہارے ماں کے رحم میں رکھا ہے، پھر اس کو خون بنایا، جمع ہوا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیوں کو چڑھایا ہے۔ یہ آیت سیدنا عمر نے سن کے کیا کہتے ہیں، ثم انشأناه خلقا آخر، ادھر آیت کا اینڈ ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے یہ بندے سیدنا عمر نے یہ آیت سنی، فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ قرآن کا حصہ نہیں، امام بخاری فرماتے ہیں اللہ نے فوراً جبریل کو نازل فرمایا ہے، اللہ نے کہا محبوب یہ بھی اس آیت کا اگلا ٹکڑا مقرر فرما دیجئے، رکھ دیجئے، ثم انشأناه خلقا آخر پہ آیت کا اختتام نہیں ہوگا، اختتام کیا جائے گا آیت کا عمر کے الفاظ کا۔ اللہ وہ کون سے الفاظ ہیں میں نے تو نہیں سنے، میں علم غیب نہیں رکھتا، علم غیب کا مالک تو ہے اللہ، مجھے نہیں پتا زبان سے الفاظ کیا نکالے گے۔ فرمایا عمر پڑھ کے سنا، کہا محبوب میں نے کہا تھا فتبارک اللہ، پھر بھی تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جس نے انسانوں کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ فرمایا عمر یہ الفاظ اللہ نے جبریل کے ذریعے قرآن کا حصہ اور اس آیت کا اختتام بنا دیا ہے، یہاں 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں تھا۔ یا رسول اللہ ہونا چاہیے مقام ابراہیم کے پاس، کہا عمر میں بھی شریعت کا پابند ہوں، اللہ کی مرضی کے بغیر کلام نہیں کر سکتا۔ لو جی صحابہ کرام فرماتے ہیں اگلے ہی دن یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے کہا وَاتَّخِذُوا، قرآن پاک وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جو عمر کہتا تھا نا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنایا جائے، ان اپنے بندوں کو کہہ دو آج کے بعد عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے، تمہیں ان 2 اس مقامات پہ آ کے سیدنا ابراہیم کے پاؤں کے پاس آ کے 2 رکعت نماز ادا کرنی پڑے گی، پھر اللہ تمہارا عمرہ اور حج قبول فرمائے گا۔ یہ ہیں اللہ کے بندے، اگر جگہ نہیں پھر کہیں بھی پڑھ لی جائے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس انسان نے 2 رکعت نماز ادھر ادا کی، اللہ اس کو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے سب سے اعلیٰ لڑی جہاں سے نبی پاک پیدا ہوئے، اس لڑی میں سے ایک غلام کو آزاد کرنے کا ان 2 رکعات کی وجہ سے ثواب عطا فرمائے گا۔ غلام تو ان ہے نہیں، حدیث میں ہے غلام کو آزاد کیا، اس کے ایک ایک عضو کے بدلے، ایک ایک حصے کے بدلے، ایک ایک پارٹ کے بدلے جسم کے، اللہ آزاد کروانے والے کا ایک ایک حصہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اب باری آئی زمزم پینے کی، کہتا ہے زمزم
تجھے فلاں مقام پہ لے کے جاؤں، چشمے کا پانی پلاؤں. کہتا ہے فلاں جگہ میں تجھے چشمے کا پانی، فلاں جگہ پہ آ جائے میں تجھے بابے کا پانی. او بیری دے وچوں جی چشمہ نکلن ڈیا، پانی پی، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن جب لیبارٹریز کے اندر اس کا ٹیسٹ کیا گیا ہے، خود ہی اس کی نفی کر دی گئی. یہ پانی پیا جائے پتھری بن جاتی ہے، اس پانی کو پیا جائے کینسر ہو جاتا ہے، اس پانی کے ساتھ فلاں بیماری لگتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک ریسرچ دکھانا چاہتا ہوں. 11 سائنسدان نان مسلمز نے اس زمزم کے پانی پہ ریسرچ کی، لیبارٹریز میں ٹیسٹ ہوئے، تحقیقات کی گئی. 11 کے 11 نے اسلام قبول کیا. اور پتہ کیا لکھتے ہیں اپنے ڈاکومنٹری کے اندر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے صرف زمزم کا ٹیسٹ کیا ہے اور یہ کہہ اٹھے ہیں کہ جس اسلام کے اندر یہ پانی ہے اس اسلام کی حقانیت کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا. پانی پیا جائے صرف زمزم، یہ کوئی چشمے نہیں. اللہ کی قسم اگر پانی آ جائے موسیٰ علیہ السلام کے چشمے کا، جس کو اس طرح آسا مارا گیا، لاٹھی ماری گئی، 12 چشمے نکل گئے. قرآن پاک کہتا ہے 12 چشمے نکلے گئے. 12 قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے امت محمدیہ کے لیے برکت کے طور پہ ان چشموں کا پانی اگر آ جائے وہ بھی پینا جائز نہیں. سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت اللہ نے کہا نا اس کو پاؤں مار، ایڑی مار، چشمہ پھوٹے. اللہ کی قسم وہ چشمے کا پانی آ جائے. قرآن نے کہا ہے، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. قرآن پڑھیے سورہ مریم میں 16واں پارہ ہے. فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. وہ چشمے کا پانی آ جائے جو مائی مریم نے ایڑی مار کے نکلا اللہ کے حکم سے. چشموں کا پانی پینا بھی جائز نہیں ہے، صرف زمزم پینا جائز ہے. طواف بیت اللہ کے علاوہ کسی جناب قبر کا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے. جناب کسی کے لیے تلبیہ پکارنا بھی جائز نہیں ہے. آگے آئیے بیت اللہ کے بعد صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں. قرآن نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. وہ صفا مروہ کے بعد ان کی سعی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے 6 چکر بھی نہیں لگانے، 7 چکر بھی نہیں لگانے. اور ایمان والو اس مرکز کے اندر آنے والوں سماعت کر لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سعی کے 7 چکر کاٹے، الترغیب والترہیب کے اندر 11-12 نمبر پہ حدیث ہے، 1112 نمبر پہ ہے. اوتھینٹک امام ابن حجر اسقلانی سے جناب اس کو لائے اور سلسلہ حدیث صحیحہ میں امام البانی بھی نقل کرتے ہیں. جس نے صحیح کرتے 7 چکر کاٹے، اللہ ان 7 چکروں کی وجہ سے اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 70 غلام آزاد کرنے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے. صحیح کی ٹائم ختم ہے لیکن آج ختم نہیں ہوا، آگے چلتا ہے. مینا کے اندر 8 ذو الحجہ ادھر پہنچا تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ نمازیں ادھر پڑھتا ہے. 9 کو ادھر سے نکلتا ہے یوم عرفہ کے لیے. حضرات عظیم ترین دن، نبی پاک نے فرمایا جو عرفہ کے اندر پہنچ گیا، اس نے وقوف کر لیا، ٹھہر گیا، اس کا عرفہ کے اندر پہنچنا ہی حج ہے. وہ ان کو سعادت ملی، اللہ اگلے سال یا اس سے اگلے سال جدوں قسمت میں ہو، اللہ یہ سعادت زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. پھر اونچی کو وہ آمین، یہ سعادت مل جائے. اب وہ عرفہ کے اندر پہنچا، ادھر خطبہ حج ہوا. 9 ذو الحجہ کا یہ دن ہے، عید سے ایک دن پہلے. اب آپ نے سماعت کرنا ہے. اذان ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. کان چوکدا ہے سجے کا بے بند ہے، کہندا یار ٹریننگ دے اندر بھی دسیا سی میں تو اپنے پاکستان میں لاہور جہاں بھی گیا ہوں ہر ایک سٹی کے اندر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی آواز آئی ہے، اتنے کیوں نہیں آتی؟ بولتے نہیں گیا. آواز آئے گی خود ہی دل کہے گا، دماغ کہے گا حضرت بولا نہیں. اور ساریاں ڈرامے بازیاں نے وہ ساری کی ساری مرفجہ صلات ہے، اپنے بنائے ہوئے صلات. ادھر تو وہی ہونا ہے جو تاجدار کونین محمد رسول اللہ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی کام نہیں ہو سکتا.
اذان کے وقت اس کے تھوڑے سے اللہ نے روشنی کر دی، ہدایت آگے کہندا یار ہے تے پھر ساری گڑبڑ پاکستان دے اندر ادھر کیوں نہیں کہا؟ نبی پاک کے 3 مؤذن اب محظورہ سیدنا بلال، عبداللہ بن ام مکتوم حدیث میں تینوں سے ثابت کیجئے، حدیث دے گتے تو بھی ثابت کرو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے الفاظ۔ اذان ختم ہوئی، جناب امام مصلی پہ آ گیا، پیچھے سے اس نے مائک پکڑ کے کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول۔ پھر کونی ماں کہندا ہے یا بول دے نہیں گیا میری تے مسیتے کدی اکاری اقامتی کے واری نہیں کہی گئی، دوری اقامت کہی گئی ہے تے اے بھول گیا؟ وہ کہیں گے بھولا نہیں ہے حضرت، تیرے قاری صاحب بھول گئے، سنت سے ہٹ گئے، نبی پاک کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں۔ اکاری اقامت کہنا بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، دوری اقامت کہنا بھی بخاری کے اندر موجود ہے، اور ان دونوں پہ عمل کرتا ہے تو صرف اہل حدیث۔ بس دنیا پہ ایک مسئلہ ہے، کہتا ہے اچھا چلو امام صاحب نے تکبیر ختم ہوئی، مائک لگایا، کہتے ہیں صووا صفوفکم سدوا الخلل۔ آپ میں سے ماشاءاللہ ہوں گے حج کرنے والے، کیوں جی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ سارا کچھ یوم عرفہ میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ مغرب کی اذان، مغرب کی نماز، صفوا صفوفکم سدوا الخلل، نال نال ملو، خلا ختم کر دو، درست ہو جاؤ، چونا گاج ہو جاؤ۔ یار یہ تو میں نے پہلی دفعہ سنا، وہ کہتا ہے یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے، علماء نے تیری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اذان نماز کھڑی ہو گئی ہے، امام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پڑھتے پڑھتے مجھے آپ نے بتانا، وہ جب پہنچتا ہے غیر المغضوب علیہم والضالین، تو سارا عرفہ کا میدان کس آواز سے گونجتا ہے؟ آمین کی آواز سے۔ اور نبی پاک کی حدیث صحیح البخاری کے اندر 780 نمبر پہ موجود ہے، 780، فرمایا اذا امن الامام فامنوا، نبی پاک نے امر کا صیغہ بولا ہے، فرمایا جب امام آمین کہے تم سارے بھی آمین کہا، فإن الملائکۃ، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ موافقت کھا گئی، مل گئی، اللہ کا رسول اپنے نبوت والی زبان سے کہتا ہے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے آمین کیا کہتا ہے یار، ہوتے دے ہے ہی نہیں سی، ہوتے دے سلام پھیر دے نال انج ویندے سی، کنے کہی آمین، اچھی کون بولے ہے؟ وہ کہتا ہے ادھر ہونا ہے کیونکہ یہ محبوب کی سنت ہے، اور حج سارا قبول ہی تب ہوگا جب اللہ کے رسول کی سنت پہ عمل کیا جائے گا۔ ظہر اثر جمع تقدیم، حضرات ایک المیہ کی بات ہے، جناب المیہ کی بات، ان کی ورکشاپس کے اندر حج کی ٹریننگ کے اندر سکھلایا جاتا ہے کہ نماز جماعت نہ نہیں پڑھنی، زور اثر اکٹھی نہیں پڑھنی۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں تے مقررہ وقت پہ فرض کی گئی ہے، تسی زور بھی ٹائم تے پڑھنی ہے تے اثر بھی ٹائم تے پڑھنی ہے، ملانی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان نیکیوں کے اندر ثواب نہیں ہے، ثواب نبی پاک کی سنت میں ہے، ادھر ظہر اور اثر کو اکٹھا پڑھا جائے، اذان ایک دو واسطے، تکبیراں دو، اور ہیں بھی اکاری تکبیرات۔ گل تے ٹھیک ہے، مطلب وہ بھی لگتا ہے صحیح سن، خیر ادھر نکلا، 1 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں۔ آخری مقام پہنچا 10 ذو الحجہ سے پہلے مغرب کے وقت، یہ 9 ذو الحجہ کو نا حیران کی بات ہے، مغرب کی اذان ہوئی تو کہتے ہیں نہیں جی عرفہ کے اندر رکنا نہیں، ہن اگے چلو، آخری مقام مزدلفہ ہے۔ یار مغرب ہوگی، اذان ہوئی، ہم نے خود سنی، نماز پڑھی جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ادھر نماز پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت نہیں، نماز آگے مزدلفے پڑھنا، مغرب اور عشاء جمع تاخیر کر کے پڑھنا اللہ کے رسول کی سنت ہے، جمع تقدیم جزاک۔ آیا پہنچا ادھر پھر وہی بات، وہی اذانہ، ایک اذان دو تکبیرہ، اکاری تکبیر، کوئی الصلاۃ والسلام علیہ کا کنسیپٹ نہیں، اور پھر وہی صفوا صفوفکم، وہی والضالین آمین، وہی اس طرح رفع الیدین کہتا ہے۔ یار ہے کہ میں آیا میں ادھر، مجھے سارا 40 دن کے اندر کوئی میلہ نظر نہیں آیا، کوئی اونچی قبر نظر نہیں آئی، کوئی دم درود کڑے چھلے تاکہ تمیز نظر نہیں آئی، ہوا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکہ، ہدایت بھی ہے، برکت بھی ہے حضرات، ہم برکت کے مشراتی، کوئی انج کپڑے پھیرتا ہے، کوئی اولاد کو پکڑتا ہے، کوئی چومتا ہے، کوئی ماتھے رگڑتا ہے، کوئی نام لکھتا ہے، یہ ساری کی ساری تم برکتوں کے قائل ہو۔ اللہ کہتا ہے ادھر ہدایت بھی ہے، وہدی للعالمین،
کاش کہ ہم ادھر جائیں، برکت کے ساتھ ساتھ ہم ہدایت کے متلاشی بھی ہو جائیں، پھر آپ دیکھیں گے اللہ رب العزت اعمال کو قبول بھی فرمائے گا، آپ کی قبر، حشر اور دنیا بھی روشن فرمائے گا۔ دعا فرمائیے جو ہم نے کچھ وقت کا میں ادروائز میں نے مکمل کرنا تھا، اللہ ہمیں یہ سارا حج کا پیٹرن، طریقہ، اس کے فضائل جو بیان ہوئے، اللہ یہ سارا سن کے عمل کرنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، اور اگلا سال ہمیں یہ ایام اس بیت اللہ میں، مکہ اور مدینہ حرمین شریفان میں گزارنے کی بلند بولو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔